آیت نمبر 189۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں سے سورہ ال عمران کی اب آخری آیات کا آغاز ہو رہا ہے، آخری پیراگراف کا آغاز ہو رہا ہے۔ سارا احد بیان کرنے کے بعد جنگ، شہادتیں، منافقین کی سازشیں، رویے، وہ سارے دکھ، زخم بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایسا لگتا ہے جیسے اہل علم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ریلیکس کر رہے ہیں کہ بھئی میری دنیا دیکھو، آسمان دیکھو، زمین دیکھو کہ یہ کتنے خوبصورت ہے، اور دنیا میں یہ سب کچھ بھی ہے مگر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی کائنات بھی ہے، تو گویا کہ بالکل موضوع جو ہے وہ یکسر تبدیل کیا جا رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ ال عمران کا آخری رکوع قرآن مجید کے عظیم ترین مقامات میں سے ہے۔ اس کی پہلی 6 آیات کے بارے میں روایت آتی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی علیہ السلام سے بہت محبت فرماتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زندگی کی کوئی خاص بات بیان فرمائیں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ خاتون ہیں جو کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کی بہت ساری باتوں کو جانتی ہیں اور کتنی شب و روز نبی علیہ السلام کے آپ کے سامنے ہیں، مگر اس کے باوجود کہ مکہ کی زندگی بھی ہے، مدینہ کی زندگی بھی ہے، اور کتنی جنگیں بھی آپ نے دیکھی ہیں، منافقین کے الزامات بھی دیکھے ہیں، واقعہ افق بھی آپ کی زندگی میں گزرا ہے، ان سب کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ خاص طور پہ سورہ ال عمران کا جو شان نزول ہے وہ واقعہ ان کو سناتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی علیہ السلام نے مجھ سے اجازت چاہی کہ عائشہ، کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں کچھ وقت اپنے رب کے ساتھ گزار لوں؟ یہاں پہ نبی علیہ السلام کے ہمیں وہ عظیم شخصیت نظر آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے پہلے اپنی بیوی سے اجازت لے رہے ہیں کہ یہ وقت میرا آپ کے لیے ہے، آپ اجازت دیں تو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ وقت گزار لوں۔ پھر آگے سے جواب کتنا خوبصورت ملتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ مجھے آپ کا قرب بہت عزیز ہے، لیکن مجھے آپ کا مقصد بھی بہت عزیز ہے، لہٰذا آپ ان کو اجازت دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، بہت ساری باتیں ہیں یہاں پہ میاں بیوی کے لیے بھی۔ پھر اس کے بعد روایات میں یہ آتا ہے کہ اس پوری رات میں نبی علیہ السلام پہ رکعت آری رہی، آپ علیہ السلام کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہوئے روتے رہے، نماز تہجد کے دوران بھی آپ علیہ السلام پہ رکعت آری رہی، پھر آپ علیہ السلام نے بہت طویل سجدہ کیا، اس میں بھی آپ علیہ السلام روتے رہے اور سجدہ گاہ آنسوؤں سے تر ہو گئے، پھر آپ علیہ السلام کچھ دیر لیٹے رہے لیکن وہ کیفیت برقرار رہی یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام کو اس کیفیت میں دیکھا تو وجہ دریافت فرمائی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بلال، میں کیوں نہ روں کہ آج کی شب میرے رب نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان آیات کی تلاوت فرمائی۔ پھر یہاں پہ بہت غور طلب بات یہ بھی ہے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیوں نہ روں، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی عظیم آیات دی ہیں۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام تو پورے قرآن کے شکر گزار ہیں، لیکن اس رکوع میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ جس کے لیے نبی علیہ السلام پر اتنا گریہ طاری ہوا، آپ علیہ السلام کا اتنا رونا کہ ساری رات ہی آپ نے رونے میں گزار دی۔ اور پھر دیکھیں ان آیات کا آغاز کیسے ہو رہا ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا تدبر تو ہم اس کی گہرائی جان ہی نہیں سکتے کہ آپ نے کتنا تدبر فرمایا ہوگا، لیکن ہمارے اکابرین نے ان آیات کے اوپر بہت غور و فکر کیا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک انسان کو بھی اس رکوع پہ بالخصوص جو ہے بہت غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ وہ آیات ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو ساری رات رلایا تھا۔ پھر اس رکوع کا آغاز جس آیت سے ہو رہا ہے اس میں تو کہا جا رہا ہے کہ آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، رات اور دن کے آنے جانے کو دیکھو۔ ان آیات میں ایسی کوئی بات ہے کہ جسے نبی علیہ السلام کو اتنا رلا دیا؟ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی کائنات کو دیکھنے کی دعوت دی ہے، مگر یہ دعوت خاص طور پہ کن لوگوں کو دی گئی ہے؟ وہ اولو الالباب کو دی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سارے نظام کو یعنی کہ آسمان اور زمین کو، رات اور دن کے آنے جانے کو آیات کہا ہے۔ یہ لفظ آیا کیا ہے؟ تو اس کا پہلا معنی بیان یہ کیا جاتا ہے کہ لفظ آیت جو ہے یہ ای سے ہے اور اسی سے فعل تعیہ بھی بنا ہے یا تعیہ بھی بنا ہے، اور جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص مقصد، کوئی خاص کام، کوئی خاص ڈائریکشن۔ اگر کوئی انسان رینڈملی کوئی کام کرتا ہے تو اس کو کوشش یا ایفرٹ کہا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی خاص ڈائریکشن ہو، مقصد ہو اور انسان اس کے اوپر فوکس ہو تو اس کے لیے فعل تعیہ آتا ہے، یعنی کہ اسپیسیفک ہونا، پرپس فل ہونا اور خاص ڈائریکشن کا ہونا، یہ تعیہ ہے۔
آیت کا دوسرا معنی جو بیان کیا جاتا ہے وہ ای سے کیا جاتا ہے، اور ای کا مطلب ہوتا ہے معنی کا ہونا، جیسے انگلش زبان میں میننگ کا ہونا۔ تو آیا کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کوئی معنی ہو، کوئی خاص معنی ہو۔ تو یہ دو ہمارے سامنے پہلے معنی آگے کہ آیت کہا جاتا ہے ایسی چیز کہ جو کہ بہت خاص ڈائریکشن والی ہو، پرپس فل ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ میننگ فل ہو۔ لہٰذا قرآن کی ہر آیت کیا ہے کہ اس میں کوئی خاص مقصد ہے، اور دوسرا یہ کہ قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ بہت بامعنی آیت ہے، اس کا کوئی خاص معنی ہے۔ اس کے بعد آیت کا تیسرا جو معنی بیان کیا جاتا ہے وہ نشانی کا ہونا۔ جیسے ہماری دنیا میں یہ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، تو وہ ایک طرح سے نشانی ہوتے ہیں۔ ان سائن بورڈ کو دیکھ کے انسان جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن کو چینج کرتا ہے، اپنی منزل تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو قرآنی آیت میں یعنی کہ لفظ آیا کے اندر یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ ایسی چیز جو آپ کو ڈائریکشن دیتی ہے، آپ کو سیدھے راستے پہ چلاتی ہے۔ اور ایک اور خوبصورت معنی جو کہ آیا کا معنی نشانی بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ وہ چیز جس کو دیکھ کے آپ کو کوئی یاد آ جائے۔ تو قرآن کی ہر آیت ایسی ہے کہ وہ ایسا سمبل، ایسی نشانی ہے کہ جس کو دیکھ کے اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ یہاں پہ غور کرنا چاہیے، قرآنی آیات میں تو زمین آسمان کی، سورج چاند ستاروں کی، انسانوں کی، پچھلی قوموں کی، نبیوں کی بہت ساری باتیں کی گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو کہ ایک آیا ہے، نشانی ہے، اور ان آیات سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے۔ پھر آیا کا چوتھا معنی بیان کیا جاتا ہے کسی چیز کا قیمتی ہونا، ویلیو والا ہونا۔ قدیم عربی لوگ جب صحرا میں سفر کیا کرتے تھے تو ان کے پاس کوئی بیگ یا سوٹ کیس نہیں ہوتے تھے، تو گٹھڑی یا پوٹلی ہوا کرتی تھی، اس میں ان کی ضرورت کی چیزیں ہوا کرتی تھی۔ تو جب وہ کہیں کیمپنگ کیا کرتے تھے تو وہیں پہ آگ جلائی، کھانا بنایا اور وہاں پہ رات گزاری، تو اس کے بعد اپنا اہم سامان وہ اٹھا کے لے جاتے تھے، باقی ساری جو فالتو چیزیں ہوتی تھیں وہ وہیں پہ چھوڑ جاتے تھے۔ تو وہ جو قیمتی سامان جو اہم سامان ہوتا تھا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اس کو عربی زبان میں کہا جاتا تھا کہ خرج القوم بآیاتہم، یہ قوم اپنے ساتھ اپنی تمام قیمتی چیزیں، ویلیو والی چیزیں وہ لے کر چلی گئی۔ اور یہاں پہ لفظ آیا آیا ہے، تو آیا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کہ ویلیو والی ہو اور قیمتی ہو۔ تو اب تک ہمیں آیا کے جو چار معنی سمجھ آئے کہ کسی چیز کا با مقصد ہونا، بامعنی ہونا، نشانی ہونا، اور کسی چیز کا بہت ویلیو والا ہونا۔ آیا کا پانچواں معنی بیان کیا جاتا ہے کہ اسی سے لفظ ای بنتا ہے یا کی شد کے ساتھ، اور یہ عربی میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، ایو رجل، کون سا مرد۔ لیکن اس سوال میں بہت حیرانگی ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے، ایسی چیز جو کہ آپ کو امیز کر دے۔ تو لفظ آیا کے اندر پھر یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ قرآن کی ہر آیت ایسی ہے کہ جو کہ امیز کر دینے والی ہے، حیران کر دینے والی ہے۔ پھر لفظ آیا کا چھٹا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ اسی سے لفظ ای بنتا ہے، حمزہ کی زیر کے ساتھ، اور یہ عربی زبان میں کسی سوال کے جواب دینے کے لیے آتا ہے۔ مگر یہ کیسا جواب ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی ایسا سوال کیا جائے کہ جب آپ اس کا جواب دیں تو اس جواب پہ آپ 100% متفق ہوں۔ تو عربی میں جواب دینے کے لیے نعم بھی آتا ہے، مگر ای وہ جواب ہوتا ہے کہ جس میں آپ سامنے والے سے کہیں کہ میں اس بات کے اوپر 100% کنفرم ہوں، متفق ہوں۔ اس کی مثال قرآن پاک میں آیت آتی ہے، کل ای و ربی، نبی علیہ السلام فرما دیجئے یقیناً میرا رب ہے۔ تو گویا کہ ای کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز سے آپ فلی کنونس ہوں، ایبسولوٹ یقین آپ کا کسی چیز کے اوپر ہو، تو آپ اس کو ای یعنی کہ یس، بالکل، یقیناً، اس طرح سے جواب دیتے ہیں، تو لفظ ای استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ آیا کہ ان تمام معنوں کو جاننے کے بعد جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو خاص طور پہ اپنے کلام کے لیے چنا ہے، کیونکہ قرآن کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ کی ہر آیت کو آیا کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت بھاری بھرکم لفظ ہے، اس کے اندر بہت گہرائی ہے۔ یہاں پہ ایک باریک نقطہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو آیا کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ کن ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ کن قرآن کا حصہ ہے، کن آیا ہے، تو کن سے کیا چیز وجود میں آئی، کل جہان وجود میں آیا، تو گویا کہ یہ کل جہان کیا ہے، یہ ایک آیا ہے۔ لہٰذا آیا کا معنی جو ہے وہ مقصد بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، سورج، چاند، ستارے، پودے، انسان، جانور، جو بھی اللہ نے اس دنیا میں تخلیق کیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایک آیا ہے، یعنی کہ اس کا کوئی معنی ہے، وہ میننگ فل ہے۔ اور پھر دنیا کی ہر مخلوق ایسی ہے کہ جو کہ انسان کو حیران کر دیتی ہے، تعجب میں ڈال دیتی ہے۔
اور دنیا کی ہر مخلوق، ہر چیز وہ ایک نشانی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے۔ یعنی کہ اس کل جہان میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کا مقصد نہ ہو، جس کا کوئی معنی نہ ہو، جو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد نہ دلاتی ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں جوڑتی نہ ہو۔ پھر آیت میں بہت غور طلب بات یہ ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض کہا گیا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں، یہ جو میں کا معنی ہے کہ ہر مخلوق کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو کہ اس کے مقصد کو، اس کے معنی کو، اس کے تعجب کو جو ہے وہ بیان کرتی ہیں، لیکن یہ اسی کو سمجھ آئیں گی جو ان میں غور کرے گا، تدبر کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آیت کے اینڈ میں کہا گیا کہ اولو الالباب کے لیے یہ سب مخلوقات، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک آیا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں مگر بینائی نہیں، کان ہوتے ہیں مگر سماعت نہیں، دل ہوتے ہیں مگر ان میں شعور نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سب کچھ دیکھتے تو ہیں مگر غور و فکر نہیں کرتے۔